دوستوں گرامی قدر عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات نے سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ اگلی آیت سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع میں آپ حضرات نے سنا ہوگا اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھایا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام تعلیم المسئلہ، سورہ فاتحہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ، یعنی یہ وہ صورت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سوال کرنا سکھایا ہے، مانگنا، کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، کیا الفاظ ہونا چاہیے، کس قسم کی تڑپ ہونی چاہیے، کیسی لگن ہونی چاہیے، کیسی جستجو ہونی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے۔ تو مانگنے کا سلیقہ، ڈھنگ، طور طریقہ اس صورت میں سکھلایا گیا ہے۔ اسی لیے اس صورت کا ایک نام کیا ہے؟ تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگنے کی تعلیم، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ۔ تو آپ کو یہ سکھایا کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگے، کیا انداز اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے، اس کے گن گائے، اس کی حمد و ثنا کرے، خوب اس کی تعریف کرے۔ جب اس کی تعریف کر چکو تو پھر خود اللہ کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ تو نے میری اتنی تعریف کی، تو نے کہا الحمدللہ، تو نے کہا ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ساری صفات اللہ کے لیے ہیں، خصوصاً الوہیت والی صفات، صفات کارسازی صرف آپ کے لیے ہیں، آپ ہی پروردگار ہیں سارے جہانوں کا، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والے آپ ہی ہیں، ہر چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر حد کمال تک پہنچانے والے آپ ہی ہیں۔ پھر رحمان بھی آپ ہیں، رحیم بھی آپ ہیں، مالک یوم الدین بھی آپ ہیں۔ ہاں، تو اللہ کہتا ہے مانگ میرے بندے، تو نے میری جو اتنی تعریفیں کی ہیں، تو اب مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے، مانگو۔ بیٹا مانگتا ہے، بیٹیاں مانگتے ہو، دنیا مانگتے ہو، مال و زر مانگتے ہو، اقتدار مانگتے ہو، سلطنت مانگتے ہو،
بیماری سے شفا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، میں دوں گا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے جو تیری اتنی تعریفیں کی ہیں اور اتنی خوبیاں جو میں نے تیری بیان کی، وہ اس لیے نہیں بیان کیے کہ میں تجھ سے دنیا مانگوں، میں سونا اور چاندی مانگوں۔ یہ چیزیں تو جو تیرے دشمن ہیں ان کے پاس بھی ہیں، یہ دنیا اور دنیا کی دولت جو تیرے نافرمان ہیں ان کے پاس بھی ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ میں وہ چیز نہیں مانگوں جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے، میں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، میں تو تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں اللہ، ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ، چلا دے ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط مستقیم مانگتے ہیں اللہ، صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس پر ایک اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ نمازی جب یہ مانگتا ہے اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا یا صراط مستقیم دکھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مومن جو اوپر الحمدللہ رب العالمین جس مومن نے نماز میں کہا، جس مومن نے کہا الرحمن الرحیم، جس مومن نے کہا مالک یوم الدین، جس مومن نے یہ قول اور قرار کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھا ہے؟ یا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے؟ اور پھر یہ دعا ایک عام مومن ہی نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ یہ دعا تو انبیاء بھی مانگ رہے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خلفاء راشدین بھی فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صحابہ اکرام بھی فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اولیاء عظام بھی فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا یہ صراط مستقیم پر نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو پھر یہ کیسے ان کو پتہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد؟ ان الفاظ سے تو پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم پر تو یہ ہیں۔ جب ہیں تو پھر یہ مانگنا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیا معنی؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کیا معنی؟ یاد رکھنا ہدایت کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں، ایک فطری ہدایت، ایک فطری ہدایت، یعنی اللہ نے فطرتاً اس میں ہدایت رکھ دی ہے۔ یہ جو فطری ہدایت ہے یہ انسان غیر انسان سب کو حاصل ہے، انسان کو بھی حاصل ہے، جو انسان نہیں ہے اس کو بھی حاصل ہے۔ وہ ایسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گائے اور بھینس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی بھینس کے اور گائے کے تھنوں پر منہ لگا کر دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فطری ہدایت اس کو کس نے دی ہے؟ ظاہر ہے اللہ نے دی ہے نا، یہ فطری ہدایت ہے، اس کو اللہ نے دی ہے۔ چوزا انڈے سے نکلتے ہی دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے، یہ راہ اس کو کس نے دکھائی؟ اللہ نے۔ یہ فطری ہدایت ہے، یہ فطری ہدایت۔ اور ایک ہدایت وہ ہے جو آسمانوں سے اتری
کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے وہ ہدایت نازل کی، اس کو کسبی ہدایت کہتے ہیں۔ کسبی ہدایت، یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ آسمان سے، کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے یہ ہدایت زمین پر اتری۔ اب آسمانوں سے جو ہدایت نازل ہوئی، کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہدایت اتری، اس ہدایت کے پھر 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ بلند آواز سے، 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ انابت۔ انابت، انابت کس کو کہتے ہیں؟ ضد چھوڑ کر، عناد چھوڑ کر، بغض چھوڑ کر، تعصب کی عینک اتار کر، دل کے برتن کو سیدھے رکھ کر جستجو میں لگ جانا۔ جستجو میں لگ جانا، یہ کیا ہے؟ اس ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو آسمانی کتابوں اور انبیاء کے ذریعے سے اتاری گئی۔ دوسرا درجہ ہدایت۔ دوسرا درجہ ہدایت، یعنی جب آپ نے ضد چھوڑ دی، عناد چھوڑ دیا، بغض کو چھوڑ دیا، دل کو متوجہ کر دیا، رجوع الی اللہ ہو گئے، اس کے نتیجے میں آپ نے ہدایت کو پا لیا۔ اس کے نتیجے میں آپ نے ہدایت کو پا لیا۔ 2 درجے ہو گئے۔ تیسرا درجہ ہے استقامت۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ استقامت۔ پہلا درجہ ضد چھوڑ دیا، عناد چھوڑ دیا، مقابلہ چھوڑ دیا، بغض چھوڑ دیا، تعصب کو ترک کر دیا، جستجو میں لگ گیا، دل کو متوجہ کیا اللہ کی طرف، نتیجے میں کیا ہوا؟ ہدایت مل گئی۔ دوسرا درجہ ہدایت مل گئی۔ اب اس ہدایت کو پا لینے کے بعد اس ہدایت پر جم جانا، ڈٹ جانا، قائم و دائم ہو جانا، یہ تیسرا درجہ ہے استقامت۔ یہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ اس پر ڈٹ گیا، جم گیا۔ جیسے کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے بعد صرف زبان سے نہیں کہہ دیا بلکہ ثم استقاموا، اس پر کیا ہو گئے؟ پکے ہو گئے، اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے۔ پھر دکھوں کی آندھیاں چلیں، طوفان آئے اور پہاڑ ٹوٹ پڑے ظلم و ستم کے، لیکن ایمان سے ان کو 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ استقامت کا۔ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ استقامت کا۔ یہ تیسرا۔ اور چوتھا درجہ ربط القلب۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ ربط القلب، یہ چوتھا درجہ ہے، یعنی دل کو اپنے قابو میں کر لینا، کہ دل کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ بلکہ جب آدمی استقامت پر آتا ہے نا تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اس کے دل پر ایک گرہ لگا دیتا ہے، گرہ، ربط القلب۔ وہ گرہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس گرہ لگا، جب ربط القلب مومن کو حاصل ہوتا ہے تو اب اس کو اللہ کی راہ میں جو تکلیف مل رہی ہے، جو مصیبت مل رہی ہے، جو دکھ مل رہے ہیں، جو تباہیاں آ رہی ہیں، اس کو سہنے میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ لذت۔ وہ سرور محسوس کرتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ تکلیف نہیں، اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے بلکہ کیا مل رہی ہے؟ لذت مل رہی ہے۔ ربط القلب، ربط القلب۔ یہ 4 درجے ہیں ہدایت کے۔ تو ہم جو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو رستہ دکھا دے،
رستہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے، رستے پر تو ہم آ گئے، ہم تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ استقامت اور ربط القلب مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جو رستہ تو نے ہمیں دکھایا ہے، جس رستے پر تو نے ہمیں گامزن کیا ہے، اے اللہ پاک اس رستے پر ہمیں استقامت نصیب فرما دے، ہمارے پاؤں کو اس رستے پر جما دے، مرتے دم تک استقامت نصیب فرما دے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں، یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں۔ اس وقت تک ہمیں کیا نصیب فرما دے؟ استقامت نصیب فرما دے اور ربط القلب نصیب فرما دے۔ یہ 4 درجے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ 4 درجے اللہ کہتا ہے کہ ایک شخص تھا حبیب نجار، حبیب نجار، یہ 4 درجے اس کو حاصل تھے۔ اس کی تقریر اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کی ہے، اس کو یہ 4 درجے حاصل تھے۔ اس کی تقریر قرآن میں ہے، سورہ یاسین میں۔ پھر ایک اور شخص آل فرعون، فرعونی تھا وہ، لیکن اللہ نے اس کو ایمان دیا اور پھر یہ 4 درجے بھی دے دیے، یہ 4 درجے بھی اس کو حاصل ہیں۔ اس نے فرعون کے دربار میں وہ توحید بیان کی کہ تہلکہ مچا دیا جی، اس کو بھی یہ 4 درجے بولو حاصل تھے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے سورہ مومن میں کیا ہے، سورہ مومن میں۔ اسی طرح یہ 4 درجے صحابہ کو بھی حاصل ہیں، حاصل ہیں کہ نہیں؟ صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں آپ، واقعات پڑھیں آپ، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صحابہ اکرام کو بھی یہ 4 درجے حاصل ہیں۔ اب جو میں بات کہنے والا ہوں وہ بڑے مزے کی بات ہے۔ آج اس پرفتن دور میں، اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں ایک اور قوم بھی دکھا دی جن کو یہ 4 درجے حاصل تھے۔ وہ کون ہیں؟ افغانستان کے طالبان، طالبان، یہ 4 درجے ان کو بھی حاصل تھے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 4 درجے ان کو بھی حاصل ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، اللہ تو دل دیکھتا ہے، دل، جب دل اپنی طرف متوجہ دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے لے لو۔ ہاں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پڑوس کا ملک ہے، ہاں، 45-46 کفریہ طاقتیں یکجا ہو کر ٹوٹ پڑیں۔ دنیا میں کوئی ماں کا لال نہیں کہ ان سے پوچھے کہ بھئی یہ ظلم تم نے کیوں کیا ہے؟ 7 سمندر پار اٹھ کر تم آئے ہو اور کسی کا دروازہ تم نے توڑ دیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے افغانستان میں؟ صرف یہ جرم تھا کہ وہ اسلام کا نام لیتے تھے۔ تم نے اپنے ممالک میں لارڈ میکالے کا قانون نافذ کیا ہے، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے۔ تمہاری عدالتوں میں وہ قانون نافذ ہے جسے تم پسند کرتے ہو، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ جب ہم نے اپنے ملک میں اپنے پیارے رسول محمد الرسول اللہ کا نظام نافذ کیا تو تمہیں کیوں آگ لگی؟ تمہیں اتنی آگ لگی کہ تو 7 سمندر پار اٹھ کر آیا اور تم نے میری اینٹ سینڈ بجا دی، کیوں؟ ہم تو میرے دوستوں، میں اور آپ تو لمبی تان کر سو رہے تھے۔ جاؤ افغانستان کے لوگوں سے پوچھو، جاؤ پوچھو کہ جس وقت 46 ممالک کے کفار ہمارے دروازے توڑ کر ہماری ماں بہنوں کی عصمت دریاں کر رہے تھے، جاؤ ان افغانیوں سے پوچھو کہ وہ امریکی فوج قرآن کو فضا میں اچھال کر گولیوں سے قرآن کے پرخچے اڑا رہے تھے،
جاؤ افغانی قوم سے پوچھو کہ 52 بمبار طیاروں سے دنیا کے خطرناک ترین بم ہم پر برسائے، آگ برسائے، افغان کا مسلمان جل رہا تھا، گھر جل رہے تھے، بچے مر رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، بچے یتیم ہو رہے تھے، تباہی تھی، مدارس مٹائے جا رہے تھے، علماء کا قتل عام تھا۔ طالبان نے کہا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اے اللہ ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ اگر اسلام کو مٹانے آئے ہیں، ہم تیرے دین کی خاطر، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم بم باندھ کر اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ان کے بھی پرخچے اڑائیں گے۔ آج پتہ چلے گا دنیا کو کہ اسلام زیادہ طاقتور ہے یا کفر کی زیادہ طاقتور ہے۔ 20 سال لڑائی کے بعد تم نے دیکھا کہ کافر دم دبا کر بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بلند آواز سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ فتح کیوں نصیب ہوئی؟ یہ 4 درجے حاصل تھے۔ جن کو یہ 4 درجے حاصل ہو جائیں نا ان کو پھر مزہ آتا ہے، وہ بولتا ہے آؤ میدان میں، آؤ تمہارا اور ہمارا پتہ چلے، پھر ہاں آؤ پتہ چلے۔ اللہ اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، سمجھ گئے بھائی؟ اب آئیے دوسری طرف، صراط مستقیم ہے کیا؟ آج دیوبندیوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہم گامزن ہیں، صراط مستقیم پر ہم ہی گامزن ہیں، باقی سب کے سب گمراہ ہیں۔ بریلویوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں نہیں، صراط مستقیم پر تو ہم گامزن ہیں، باقی سب گمراہ۔ آل حدیث سے پوچھو وہ بولتے ہیں نہیں، صراط مستقیم پر تو ہم گامزن ہیں، باقی سب۔ اہل تشیع سے پوچھو، ان کا ذاکر چیختا ہوا نظر آئے گا کہ ہم ہیں پکے، صراط مستقیم والے تو ہم ہیں، باقی سارے۔ تو جو عام مسلمان ہوتا ہے نا وہ کنفیوز ہوتا ہے، وہ بولتا ہے یا خدایا دعوے تو سب کے ہیں، دعوے تو سب کے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اے اللہ مجھے عربی نہیں آتی، میں قرآن سے واقف نہیں، میں تیرے پیغمبر کے حدیث سے واقف نہیں، اور کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ انگریزی سیکھو، بات سمجھ میں آ گئے نا، اور دوسرے منصب حاصل، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، قرآن تو ہم نے سیکھنا کبھی گوارا ہی نہیں کیا۔ میں تردید نہیں کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر نہ بنو، ڈاکٹر بنو، سائنسدان بھی اللہ تمہیں بنائے، لیکن کم از کم اپنا دین بھی تو سیکھو اللہ کے بندو۔ تم نے اس کو آخری درجہ دے دیا، اس کو فرسٹ پرائیورٹی دو۔ تو ایک عام مسلمان اس موقع پر کیا کرتا ہے؟ کنفیوژن کا شکار۔ اے اللہ کون حق پر ہے، کون سیدھے راستے پہ، مجھے تو نہیں پتا ہے۔ دیوبندی کہتا ہے میں حق پر ہوں، صراط مستقیم پر میں گامزن ہوں، بریلوی کہتا ہے میرے پاس ہے صراط مستقیم، اہل حدیث کہتا ہے میرے پاس، اہل تشیع کہتا ہے میرے پاس۔ یا اللہ میں کس کی مانوں؟ یہ کنفیوژن ہے کہ نہیں بھائی ایک عام آدمی کو؟ اللہ اللہ۔ آج اگر کچھ حضرات یہاں تشریف، میرے پاس جمعے میں اکثر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو ہم سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں مسئلے میں، سننے آتے ہیں۔ آج میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میں ان کی یہ کنفیوژن ختم کرنے والا ہوں، سب کہو انشاءاللہ۔ آج میں ان کی کنفیوژن ختم کرنے والا ہوں، کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ آؤ میرے دوستو، نہ ہم دیوبندی سے پوچھیں، نہ بریلوی سے، نہ اہل حدیث سے، نہ اہل تشیع سے، اے اللہ تو بتا، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، تو بتا دے۔
تو اس مسئلے کو حل کر۔ اب ہم نے اللہ سے سوال کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر استقامت چاہیے، مجھے ربط القلب چاہیے، صراط مستقیم پر مجھے گامزن فرما۔ مگر کون سا صراط مستقیم کیا ہے؟ یہاں تو دعوے کرنے والے بہت ہیں۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، توجہ کیجئے میری طرف، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا رستہ، وہ صراط مستقیم جن پر چلتے ہوئے لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہو، جن پر تو نے انعام کیا ہو، ان لوگوں کے رستے پر چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، صراط مانا رستہ، الذین موصول وہ لوگ، صراط الذین ان لوگوں کا رستہ، کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ کون لوگ ہیں اللہ؟ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن نے کہا وہ لوگ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پہلے نمبر پر وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ صدیقین۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ شہداء۔ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ صالحین۔ یہ چار طبقہ ہے انسانوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو اے اللہ ان کے رستے پر چلا، کن کے؟ انبیاء کے رستے پر چلا۔ اب سوال سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت صراط مستقیم کیا ہے؟ انبیاء کے رستے پر چلنا صراط مستقیم ہے۔ انبیاء کے رستے پر چلنا، بلند آواز سے، انبیاء کے رستے پر چلنا صراط مستقیم ہے۔ اب آؤ انبیاء کا رستہ کون سا ہے؟ توجہ کرنا، انبیاء کا رستہ کون سا ہے؟ ہاں اللہ اللہ، سورہ انعام میں، سورہ انعام میں رب العالمین نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے نام لے کر۔ کتنے انبیاء کا؟ 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے نام لے کر۔ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، 18 انبیاء کے نام لیے۔ آخر میں فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، یہ وہ میرے انبیاء ہیں کہ ہم نے ان کو کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے کس طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ یہ جو 18 انبیاء جن کا نام اللہ لے رہا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، لیکن نام لے کر یہ 18 کا ذکر کیا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔
آؤ اگلا جملہ سنو، وَلَوْ أَشْرَكُوا، توجہ میری طرف بھائی، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ جو 18 پیغمبر ہیں جن کے ہم نے نام لیے ہیں، میرے برگزیدہ پیغمبر ہیں، انہیں میں نے منتخب کیا ہے، میں نے چن لیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، باوجود اس کے کہ یہ میرے فرستادہ ہیں، باوجود اس کے کہ یہ میرے منتخب کیے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے بھی میری ذات میں صفات میں شریک ٹھہرایا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے میں ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دوں گا، میں ان کے بھی سارے اعمال، بلند آواز سے، یہ تو شرک تو گناہ کبیرہ ہے نا، انبیاء سے تو صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب میرے منتخب بندے خدا نخواستہ یہ جرم کریں میں ان کو معاف نہیں کروں گا تو تم کس باغ کی مولی ہو۔ توجہ کیجئے، صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا انبیاء کا راستہ، اور انبیاء کے راستے میں کیا آپ نے سنا کہ اس راستے میں شرک جیسی منحوس بیماری، بلند آواز سے، ہے جی نہیں ہے۔ آگے آؤ، یہ تو 18 انبیاء، اب امام الانبیاء کی باری آئی۔ امام الانبیاء کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو سرور کونین ہے، جو سرور کونین ہے، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ زمر کی آیت ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزر چکے میں ان کو بھی وارن کر چکا ہوں، میں ان کو بھی یہ پیغام دے چکا ہوں، یہ جو 18 میں نے ابھی گنوائے نا، میں ان کو بھی یہ پیغام دے چکا ہوں، اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کو بھی میں یہ تنبیہ کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ اے اللہ کون سا پیغام ہے؟ پیغام یہ کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، باوجود اس کے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع معشر ہیں، مقام محمود کے دولہا ہیں، اس کے باوجود اگر آپ نے بھی میری ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی، قرآن ہے، قرآن ہے، یہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھ لو معاملہ بڑا نازک ہے۔ آپ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کا میں متلاشی ہوں، کون سا رستہ ہے؟ فرمایا نبیوں کا رستہ ہے، تو نبیوں کے رستے میں تو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے جی، نہیں ہے۔ آئیے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیشوا ہیں، ان ابراہیم کان امتا، بہت بڑے پیشوا ہیں، اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں، سب سے یکسو ہو کر انہوں نے اللہ سے اپنا ناطہ جوڑ لیا۔ شاکرا لانعمہ، اللہ فرماتے ہیں میرے احسانات کو ماننے والا ہے میرا پیغمبر ابراہیم،
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اجتباہ، میں نے اس کو منتخب کر لیا ہے، وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں نے اپنے پیغمبر ابراہیم کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف، اور وہ رستہ کیا ہے کہ اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، یہ ابراہیم والا راستہ ہے۔ آئیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے آئیے میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں نوزائیدہ بچے ہیں، ہاں ماں پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، زبان تان دراز کر رہے ہیں، زبان سے بکواسات کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، کیا کچھ طوفان ہے، بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ مریم علیہ السلام خاموش ہیں، کہتی ہے میں روزے سے ہوں، میں آج گفتگو نہیں کروں گی۔ ہاں تو پھر کس سے ہم سوال کریں، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تم نے ساری قوم کا منہ کالا کر دیا ہے، جواب دے، خاموش رہنے سے کام نہیں بنے گا۔ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھ، کہ ہنسنے لگے لوگ اور غصے میں آ گئے کہ اچھا ہمیں تم بیوقوف بناتی ہو، چوری اوپر سے سینہ زوری۔ کہتی ہے بچے سے پوچھو، بھلا گود کا بچہ، ایک دن کا بچہ بھی کبھی گفتگو کر سکتا ہے؟ ہاں ایک دن کا بچہ ہے، اور کہتی ہے کہ اس سے بات کرو، اس سے ہم کیا بات کریں، تو جواب دے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر عیسیٰ بول، اب تیرے بولنے کی باری آئی۔ ماں کی گود میں ایک دن کے بچے بولا نہیں کرتے، قانون تو یہی ہے، مگر جب رب بلوانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت زبان روک بھی نہیں سکتی ہے، جب رب بلوانے پر آ جائے تو۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا انی عبد اللہ۔ سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ نہیں، میں الہ نہیں، میں کیا ہوں؟ میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ میں ابن اللہ بھی نہیں، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں، میں خود اللہ بھی نہیں، میں الہ بھی نہیں، میں معبود بھی نہیں، میں کیا ہوں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہی اللہ ہے جو مجھے کیا دے گا؟ کتاب بھی دے گا، مجھے نبوت بھی عطا کرے گا۔ وہی اللہ ہے جو مجھے کتاب بھی دے گا، مجھے نبوت بھی عطا کرے گا۔ انی عبد اللہ۔ یہ ساری تقریر کرنے کے بعد آخری جملہ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ ان اللہ ربی وربکم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ھذا صراط مستقیم۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں اقرار کیا تھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں اقرار کیا تھا ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ ربی وربکم، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی، فاعبدوہ، آؤ نہ اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور یہ اسی کی بندگی کرنا کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی تو ہے نا صراط مستقیم، یہی تو ہے نا۔ اور بھائی کچھ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کنفیوژن ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بات ذہن میں رکھنا، صراط مستقیم جس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو تو سمجھ جاؤ اس کو صراط مستقیم حاصل ہے۔ کیوں؟ یہ نبیوں والا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ نبی صراط مستقیم پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بلند آواز سے آئیے۔
محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ کہلوا رہا ہے، قل اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر کے بتلا دیجئے. کیا کر کے؟ اعلان علانیہ. قل اننی ہدانی ربی، قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم. اے میرے پیغمبر علانیہ بتلا دیجئے، اننی ہدانی، بے شک اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، جو میرا رب ہے اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، الى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کی طرف مجھے کس نے گامزن کیا؟ میرے اللہ اور میرے رب نے گامزن کیا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اسی لیے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قولی عبادت ہو، میری بدنی عبادت ہو، ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے جناب، لا شریک لہو، لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ لا شریک لہو، کہو نا، لا شریک لہو. صراط مستقیم وہ ہے کہ اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. تم نے کہا نا کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، کن لوگوں کے؟ انبیاء کے راستے پر. تو انبیاء کا راستہ کون سا ہے؟ یہ انبیاء کا راستہ ہے جو میں آپ کے سامنے، یہ جو میں آیاتیں پڑھ رہا ہوں، یہ انبیاء کا راستہ ہے. بات سمجھ گئی؟ چلو اگلی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. اللہ اللہ فرمایا قل تعالوا، قربان جاؤں قرآن کے سمجھانے پر جی. یقین کرو جیسے استاد جو ہے نا، قاری صاحب بچے کو جب سمجھاتا ہے نا نورانی قاعدہ، الف با تا سا، بالکل اللہ مسئلہ توحید ایسے سمجھا رہا ہے، ایسے سمجھا رہا ہے. اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی. قل تعالوا، اے میرا پیغمبر اعلان کر، تعالوا، میرا پیغمبر اپنے لوگوں کو بلائیے، تعالوا ادھر آؤ، پیغمبر بلا رہے ہیں، تعالوا یاؤ، تعالوا ادھر آؤ، تعالوا تم بھی ادھر آؤ، تعالوا سارے کے سارے ادھر آ جاؤ. اتلو ما حرم ربکم علیکم، ادھر آؤ، پیغمبر فرما رہے ہیں، ہاں ادھر آؤ، میں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا دوں، میں تمہیں بیان کر دوں، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں، میں تمہیں بتلاؤں. اتلو تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ نا. پیغمبر فرما رہے ہیں آ جاؤ سارے، میں تمہیں بتلاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کون کون سی چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں، میں تمہیں بتلاتا ہوں. میری زبان پر اگر تمہیں اعتبار ہے تو آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں. سارے جمع ہو گئے، ہاں جی بتلائیے اللہ کے رسول. فرمایا پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو تم پر حرام کر دی ہے وہ یہ کہ خبردار اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا.
اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کبھی کسی چیز کو شریک ہو. بلند آواز سے تعالوا آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں. ہاں یہ اللہ کا قرآن ہے اور پیغمبر کی زبان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں او بھٹکے ہوئے انسان تو کدھر جا رہا ہے؟ کن دکانداروں کی طرف جا رہے ہو خدا کے بندو؟ کن دکانداروں کی طرف جا رہے ہو؟ ہاں ادھر اب وقت کم ہے. 9 احکام بیان کیے ہیں. کتنے؟ یہ تو پہلا میں نے کہا نا، اللہ تشرکو بھی پہلا، اس کے علاوہ 8 اور ہیں. 9 احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. بھئی یہی ہے سیدھا راستہ، یہی ہے. وَأَنَّ هَذَا، یہ جو میں نے تم کو بتایا اللہ تشرکو بھی شیئا، اس کے علاوہ 8 احکام اور ہیں. یہ جو احکام ہیں یہ کیا ہیں؟ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ کیا ہے؟ یہی صراط مستقیم ہے. تم نماز کی ہر رکعت میں مانگ رہے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، مانگ رہے ہو؟ بلند آواز سے مانگتے ہو نا؟ اللہ کہتا ہے یہ ہے، یہ چیز مانگ رہے ہو، چلو میں دے دوں گا. یعنی میں نے آپ کو کہا نا ہدایت کی، وہ ہدایت جو آسمانوں سے اتر رہی ہے، کتابوں کے ذریعے سے اتر رہی ہے، انبیاء کے ذریعے سے اتر رہی ہے، اس ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 4. تو پہلے 2 درجے اس کا تعلق انسان سے، وہ تو انسان مانگ رہا ہے، انابت اور ہدایت وہ مانگ رہا ہے. اور آخری 2 درجے استقامت اور ربط القلب وہ اللہ دے دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے لے لو، چلو استقامت بھی دے رہا ہوں اور ربط القلب بھی دے رہا ہوں. اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. دل سے کہو ہمیں بھی یہ 4 درجے اور بالخصوص یہ 2 درجے اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی عطا فرما دے. ہاں اللہ میں ایک بات کرنے والا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی، پتہ نہیں کیا بات کرنے والا تھا. ہاں اللہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ. بھائی جب یہ سیدھا راستہ ہے تو فَاتَّبِعُوهُ، سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بھی شیئا، ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا. یہ سیدھا راستہ ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے فاتبعوہ، پھر آؤ نا اسی کی پیروی کرو، اسی کی پیروی کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف رستوں پر مت جاؤ. جیسے میں نے شروع میں کہا، ایک کہتا ہے میں صراط مستقیم، دوسرا کہتا ہے میں، تیسرا کہتا ہے میں ہوں، چوتھا کہتا ہے میں ہوں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر الگ الگ راستوں پہ چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، وہ تم کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، فرقوں میں بانٹ دیں گے، تم کو رستے سے، بولو نا بھائی، ہٹا دیں گے. تم بن جاؤ گے دیوبندی، تم بن جاؤ گے بریلوی، تم بن جاؤ گے اہل حدیث، تم بن جاؤ گے شیعہ. اور اللہ تم کو کیا کہتا ہے؟ صراط مستقیم پر آ جاؤ. صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے. اور نبی کا راستہ کیا ہے؟ کہ جس میں شرک کا نام و نشان بھی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی اللہ پاک آپ کو سمجھا دے. جی میری تو کوشش ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں. ہاں چلو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے جمعے بیان کریں گے انشاءاللہ.